10 लाख کھانے کھلائے. پورے برطانیہ میں کورونا کے زمانے میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، پولیس اہلکار، فائر بریگیڈ رضاکار اور تمام کی ورکرز کو بروقت اور گرم کھانے پہنچانے پر 3 پاکستانیوں کو تاج برطانیہ کی جانب سے دی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر کے اعزاز سے نواز دیا گیا. کنگ چارلز کی فرسٹ برتھ ڈے آنرز لسٹ میں شامل عارف انیس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف انیس، پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈان کو ٹائم دینے کے لیے. آپ سے میرا سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ اپنی کیمپین جو 1 ملین میلز ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی. جی شکریہ تاوش. It's a pleasure being here today. 1 million meals in fact یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے اور یہ کہانی شروع ہوئی مارچ 2020 میں جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا. پینڈیمک جیسے سٹارٹ ہوا تو پوری دنیا میں ایک ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ سہم گیا تھا. تو جب یو کے میں سب کچھ ہونا شروع ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یو کے انفارچونیٹلی واز ٹوٹلی ill prepared to face this crisis. ڈاکٹرز، نرسز اور جو پیرامیڈکس تھے ان کو فیڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ ہر چیز بند ہو گئی. اور میں نے ایک خبر پڑھی اور وہ خبر جو تھی ایک نرس جو ہے وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ میں کھاؤں کیا، کیونکہ ہوٹلز بند ہو گئے، پبز بند ہو گئے، ایوری ایٹری جہاں کچھ بھی کھانے کو ملتا تھا وہ ساکت ہو گیا. اور دیٹ ٹائم شی واز ایکچولی کرائنگ بیکاز شی واز ہیونگ لانگ شفٹس اینڈ شی ڈڈنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ. سلیمان رضا اور بلال ثاقب، ہم تینوں کو خیال آیا کہ ان دس مومنٹ آف کرائسس وٹ وی کین ڈو. اور پھر یہ 1 ملین میلز یہ ایک نام تھا جو میں نے تجویز کیا. مجھے یہ تھا کہ ہم کھانا دیتے ہیں اور کھانا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس ٹائم میں باہر ہیں. اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ کی ورکرز تھے، وہ پولیس والے تھے، وہ فائر بریگیڈ والے تھے، وہ ہسپتالوں میں نرسز تھیں، ڈاکٹرز تھے. تو یہ 1 ملین میلز جو ہے پھر ایک طرح سے اٹ واز بورن آؤٹ آف دس کرائسس. عارف انیس، یہ 10 لاکھ کھانے ہی کیوں؟ 1 ملین میلز اس نام کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کیونکہ یہ سوال بہت دفعہ پوچھا گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم ایون 1000 میل بھی سرو کر سکیں گے یا 10,000 میل بھی سرو کر سکیں گے. تو یہ اپنے لیے ہم نے ایک چیلنج رکھا کہ یہ ایک ڈیئر ہے، ایک چیلنج ہے کہ ہم نے 10 لاکھ کھانے تقسیم کرنے. سچ پوچھیں تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، لاجسٹکس کہاں سے آئیں گے. کیونکہ یو ول بی سرپرائز کہ ہم اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں، ویلز میں، ناردرن آئرلینڈ میں 203 لوکیشنز تک ہم پہنچے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی تھی. جیسے ہم نے ایک کیمپین لانچ کی ود ان 48 hours ڈیوڈ بیکہم بیکڈ اپ دس کیمپین دیٹ واز براڈکاسٹڈ probably to more than 500 media houses worldwide. We were not even asking for money, we were asking for food. تو اس میں ریسٹورنٹ شامل ہوتے چلا گیا. dozens rather hundreds of restaurants actually joined. پھر few of the world's top companies جو کہ نیوٹریشن ڈرنکس میں کمپنیز تھیں وہ ہمیں جوائن کر لیا. سو وہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے بالکل اچیو کیا الحمدللہ، بلکہ ہم نے اس کو سرپاس بھی کیا. عارف صاحب، جس زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ کورونا کا زمانہ ہے اور اس وقت تو پوری دنیا کی طرح برطانیہ میں بھی سب کچھ بند تھا. اتنی بڑی کیمپین کو مینیج کیسے کیا اور دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں تک کھانے بر وقت کیسے پہنچائے؟ ہم نے کیا یہ کہ ودن 72 hours ون گڈ تھنگ کہ ہم نے جو ہائی ٹیک تھی اس کو یوز کر کے وی جنریٹڈ اے ڈیش بورڈ. اور اس ڈیش بورڈ پہ وی ایکچولی براڈکاسٹڈ کہ اوکے فائن دس از وٹ وی وانٹ ٹو ڈو. ہم آپ کو فوڈ دیں گے، یو جسٹ گیو اس اے شاؤٹ کر آپ کہاں موجود ہے. سو وی اسٹارٹڈ گیٹنگ ایکچولی ہنڈریڈز آف دوز ریکویسٹ فرام ہاسپٹلز، پیرامیڈکس، ایمبولینس یونٹس، پولیس یونٹس. اور جیسے ہم ایک جگہ پہ ایک طرح سے فلیگ ہوتا، ہم وہاں پہ جو لوکل علاقہ تھا وہاں رابطہ کرتے. سم ٹائمز ایکچولی وہاں پہ ہمیں کوئی والنٹیئر ریسٹورینٹ نہیں ملتا تھا تو پھر ہم فنڈ ریز کر کے وہاں سے ان کو فوڈ پہنچاتے. اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے ہم 50% آپ کو فری دیں گے، 50% ہم چارج کریں گے. فٹ بال اسٹار ڈیوڈ بیکہم کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی کیمپین کو جوائن کیا. ڈیوڈ بیکہم کے علاوہ اور کون سی سیلیبریٹیز تھیں جو آگے آئیں اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ ایکچولی دیر از اے ویری لانگ لسٹ. عامر خان از اے گڈ فرینڈ از ویل جو ورلڈ چیمپئن ہے برٹش پاکستانی، ہی جوائن ان. پھر دا پروکلیمرز ایک بینڈ ہے اسکاٹش بینڈ، ایکچولی دنیا کے جو 5-10 بڑے بینڈز ہیں ان میں شامل ہے. ان کا ایک بڑا مشہور گانا ہے 500 miles. تو انہوں نے کہا جی آپ 500 جو مائلز ہیں اس کو آپ میلز میں کنورٹ کر لیں اینڈ وی ایکچولی الاؤ یو ٹو ری رائٹ دس سانگ اور آپ اس کو پلے کریں. دین پرائم منسٹر بورس جانسن، دے ور منسٹرز، دے ور ایم پیز، there were sports stars, there were media journalists, BBC, Sky.
so many people actually started just backing us up. Most excellent order of the British Empire. کیا ہے یہ اعزاز؟ تھوڑا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. دنیا کے ہر ملک میں سرکاری اعزازات ہوتے ہیں جس میں وہ ملک آنر کرتا ہے اپنے ریلیونٹ لوگوں کو. تو یو کے کا ایک یہ سسٹم ہے رائل آنرس کا, اور یہ انفیکٹ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے جو مونارک ہوتا ہے, جو کنگ یا کوئین ہوتا ہے, اس کو اس کی برتھ ڈے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹ. الحمدللہ یہ جو اعزاز ہے یہ انفیکٹ ہم لوگ جو فاؤنڈرز تھے ہم تینوں کو ملا. ایک کو پچھلے سال ملا, 2 کا بھی ملا, سلیمان رضا کو بھی, بلال بن ثاقب کو بھی. تو یہ ایک یونیک اعزاز, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز پاکستان کے لیے ہے کہ 3 پاکستانی جو کہ پاکستان سے باہر تھے, اور ہم نے جو کام کیا وہ اس کی صرف ایک نیت تھی کہ خلق خدا کے لیے کچھ کیا جائے. یہ جو اعزاز ہے یہ انفیکٹ ڈیڈیکیٹڈ ہے پاکستان کو اور پاکستانی اسپرٹ کو, کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی موجود ہیں ہماری آئیڈینٹی وہی ہے. عارف انیس, میرا آپ سے آخری سوال یہی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پوری کیمپین کا پیغام کیا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ اف آئی لک ایٹ اٹ تو میں انفیکٹ گیونگ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے جو دیکھا ہے زندگی میں, I've been actually a volunteer for اخوت for the last good 15 years. میں ابھی بھی والنٹیئر ہوں. سملرلی شوکت خانم سے لے کے عیدی سے لے کے بہت سے اداروں کے لیے, چاہے اسٹوڈنٹ تھے یا ویسے کچھ نہ کچھ کیا. آئی تھنک یہ جو پوری کیمپین تھی اس کا جو ہارٹ تھا وہ گیونگ سے ریلیونٹ تھا. اگر اف دیر از ون تھنگ دیٹ آئی کین پاس آن ہے وہ یہ ہے کہ دیجیے, اپنے آس پاس دیکھیے, اور جہاں موجود ہو چاہے وقت دیجیے, چاہے توجہ دیجیے, چاہے کمپیشن دیجیے, چاہے عزت دیجیے, چاہے مال میں سے کچھ دیجیے, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ ول ایکچولی چینج یور ورلڈ. Keep on giving. بہت شکریہ عارف انیس ڈان کو ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے عارف انیس کی گفتگو سنی کہ انہوں نے کس طریقے سے ٹف ٹائمز کے دوران برطانیہ میں خدمت خلق کی, اور ان کی اس خدمت کا اعتراف تو خود کنگ چارلز نے بھی کیا, اور اس سے نہ صرف ان کا اپنا نام روشن ہوا بلکہ پاکستان کا نام بھی مزید روشن ہوا. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.